السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے پڑھنے، سننے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، ہم شیطان کے وسوسوں اور پھندوں سے بچ سکیں۔ یا اللہ، تو ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں اپنی رضا سے نواز اور اپنی ناراضگی سے دور کر دے، ہمیں اپنی عافیت عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب اور رسوائی سے محفوظ رکھ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الصافات آیت نمبر 139 سے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ
لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا. ہر شخص اللہ کا غلام ہے، حتیٰ کہ نبی بھی. اور جب وہ اپنے کام سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ایک غلام کا اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابقا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو یہاں واضح نہیں کیا، یعنی اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ وہ کس چیز پر ناراض ہوئے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں. ہمیں جو بات یاد کرائی گئی ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے فرار حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے. پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہار جانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی یونس علیہ السلام نے خود کو قوم سے مستثنا نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے مرتبے میں برتر ہوں اس لیے اس قرہ اندازی میں میں نہیں شامل ہوں گا، اور یہ ان کا انصاف تھا. قصہ چونکہ آپ کو معلوم ہے اس کی طرف میں نہیں جا رہی. تو بات یہ ہے کہ کسی کا کتنا بھی بڑا مقام یا مرتبہ ہو، حتیٰ کہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالی کے حکم کی پابندی نہیں کرتا تو پھر اس کا وہ مرتبہ یا شرف اس کو فائدہ نہیں دیتا. پھر مچھلی نے اس کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا. اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی چیز اللہ کے حکم سے ہٹی ہوئی کرتے ہیں تو باہر سے اگر ہمیں کوئی نہ بھی بتائے تو ہمارے اندر کا ضمیر ہمیں خبردار کرتا ہے اور انسان اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرنے لگتا ہے. تو سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنی اجتہادی غلطی کا احساس اپنا کام چھوڑنے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا. پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس نیک عمل کو جانتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ پہلے بھی ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اور یقیناً مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے تسبیح کی، تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. یعنی تسبیح نہ کرتے تو مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. ان کی تسبیح سے مراد تسبیح کے دانے نہیں تھے بلکہ ان کے دل کا اللہ کے ساتھ قائم ہونا مراد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کے احساسات کو شمار کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں. مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں انہوں نے جو کلمہ پڑھا وہ ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یونس علیہ السلام کی تسبیح جو ماضی میں وہ کرتے تھے، جو اس وقت انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی، وہ ان کی نجات کا باعث بنی. تو نیک عمل کرنے والا اگر کبھی ٹھوکر کھا جائے تو اس کا نیک عمل اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ پھر اپنے نیک عمل کی طرف لوٹ جاتا ہے. اور نگلنے والی مچھلی بھی چونکہ اللہ کی فرما بردار تھی تو اس لیے اس نے اللہ کا حکم مانا اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا. بندے اپنے نیک اعمال کر کے انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے نیک اعمال کو نہیں بھولتا بلکہ وہ اس کی قدر کرتا ہے. اور اگر ایک انسان سیدھے راستے پہ چلتا رہے، اطاعت کرتا رہے، عبادت کی پابندی کرے اور کبھی اسے بھول ہو جائے، کبھی وہ راستے سے ہٹ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو واپس اپنے راستے پر لے آتے ہیں.
کیونکہ نیک اعمال جو ہیں وہ اپنے کرنے والوں کی سفارش کرتے ہیں. پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، یعنی درخت اور سائے کے بغیر والا میدان تھا. اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، یعنی آپ کی رہائش اور خوراک کا بندوبست کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ کدو کی بیل تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سبزی بہت پسند تھی. اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا. کیا اللہ تعالیٰ کو تعداد میں شک تھا؟ نہیں، لیکن محاورتاً ایک بات کی گئی. بس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا، کیونکہ وہ قوم خود رہنما کے انتظار میں تھی. یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے دراصل، لیکن اس بات کو قصور کیوں سمجھا گیا کہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا تھا ہجرت کا. اور مقربین کی چھوٹی سی خطا بھی قابل مواخذہ ہو جاتی ہے تاکہ ان کا مقام اور درجہ بلند رہے. انبیاء کے قصوں کا اختتام یہاں اس صورت میں یونس علیہ السلام کے قصے پر کیا گیا. بس ان سے پوچھئے، کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا جبکہ یہ دیکھ رہے تھے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ صرف اپنی من گھڑت سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹیاں کمتر ہوتی ہیں یا بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا. عربوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ بیٹوں کو بڑا اہم سمجھتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو بتایا گیا کہ جس کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو اللہ کی طرف اسی کو منسوب کرتے ہو. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی، حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں. یعنی جنات خود اللہ کے آگے عاجز بندے ہیں، اللہ کے برابر نہیں، شریک نہیں. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں. یعنی مخلص بندے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہتے جن سے اللہ پاک ہے. یہ مشرکین ہی کا شیوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلص بندوں کو حاضر نہیں کرے گا کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اس کو جو جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہے. یعنی کسی کو بھی کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر گمراہ نہیں کر سکتا. فرشتوں نے کہا، اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے. یعنی ہر فرشتے کا اپنا اپنا مقام، درجہ اور کام ہے، لیکن اوور آل سب کے سب اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں. اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں. ان کی خاص خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ایک اور خوبی. اور بے شک یہ کہا کرتے تھے، اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. شعیب علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اس لیے عرب کے لوگ نبی کے آنے کی آرزو کرتے رہتے تھے. لیکن جب نبی آ گیا تو اپنی سب باتیں بھول گئے. انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی نبی کا انکار کر دیا. بس عنقریب یہ جان لیں گے، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے پہلے ہی ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ بے شک وہ ضرور مدد کیے جائیں گے. اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے. اللہ کے لشکر سے مراد اہل ایمان ہیں جو اللہ کے رسول کی پیروی کریں اور ان کا ساتھ دیں. اور اس میں غیبی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے بہت سے لشکر ہیں. تو آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی اپنا کام جاری رکھیے اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. کیونکہ اگر انسان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے تو اپنا کام نہیں کر سکتا جو اس کو کرنا چاہیے. اور انہیں دیکھتے رہیے، پس عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے. کیا پھر یہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو خبردار کیے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی. یعنی عذاب جلدی مانگنے والوں کو جب عذاب میں پکڑا جاتا ہے تو وہ دن ان کے لیے بڑی تباہی کا دن ہوتا ہے، دردناک دن ہوتا ہے. اور صبح کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے عذاب بھی عموماً صبح کے وقت آئے. اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی اعراض برتیے اور دیکھتے رہیے، پس عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا رب ہے ہر اس چیز سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. اور سب رسولوں پر سلام ہے جو اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے سلامتی ہے. اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے.
یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور ایمان والوں کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا. اور پھر یہ کہ یہ دعا جو ہے ایک طرح سے مجلس کے کفارے کی دعا بھی ہے. سورت صاد، یہ سورت مکی سورت ہے، اس کی 88 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 38 نمبر ہے. اس کی خاص خصوصیت ہے. اس کا نام صاد اس لیے ہے کہ اس کا آغاز حرف صاد سے ہو رہا ہے. اس سورت میں داؤد علیہ السلام کا نام 5 مرتبہ آیا ہے، یہ اس کی خاص خصوصیت ہے. اور پھر یہ کہ اس میں اشارہ حاضہ کافی مرتبہ آیا ہے سورت الانعام کے بعد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدے کے مقام پر سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سجدہا داؤد توبتن ونسجدہا شکرن. داؤد علیہ السلام نے یہاں توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا اور ہم شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم. حرف صاد بھی اللہ نے بنایا اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے جو نصیحت سے مالا مال ہے. اور اسے ذکر کہا گیا. ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے اور عز و شرف بھی ہوتا ہے کہ عز و شرف والے کلام ہے یہ اللہ کا. قرآن اس کے لیے نصیحت اور عبرت ہے جو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہے. ایک یاد دہانی ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. یہ انسان کو باخبر کرتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور ذکر تذکرہ کے معنوں میں بھی ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر شخص اپنا تذکرہ پڑھ سکتا ہے. گویا یہ اس کی بات ہے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلا سکتا ہے. انسان یہ جان سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے کس مقام پر ہے، وہ دیانتداری کے کس درجے پہ ہے، وہ انسانوں کے کتنے حقوق ادا کر رہا ہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے. یہ سب کیفیات اور یہ سب درجات اس کتاب ہدایت کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بہترین کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی حب دنیا ہے، خود پسندی ہے، طلب شہرت ہے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دی تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا اور وہ وقت بچ نکلنے کا نہ تھا، یعنی عذاب یا موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر توبہ نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا کہ یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ تعجب کی بات تو تب ہوتی نا کہ جب انسان کی بجائے کوئی فرشتہ قرآن لے کر لوگوں کے سامنے آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، اس کے باوجود آپ کو جھوٹا کہا گیا، سخت جھوٹا جادوگر کہا گیا، جبکہ آپ کے اندر کوئی ایسی علامت تھی ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہوتے جبکہ وہ صادق الامین تھے تو جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے، جھوٹ تو قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ ان کا اعتراض یہ تھا۔ بے شک یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے، یعنی اسلام کا جو بنیادی عقیدہ تھا، جو بنیادی سبق تھا، لا الہ الا اللہ، یہیں سے مخالفت شروع ہو گئی، اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ وہ سچائی کا انکار کر رہے ہیں اور ایک اخلاقی برائی کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنی اس غلطی کو چھپانا چاہتے تھے، اور اس لیے اب بے جا اعتراضات کے بعد انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ کیوں نہ لوگوں کو بس پریشرائز کر کے جس دین پر وہ ہیں، جس عقیدے پر وہ ہیں، اسی پر قائم رہنے کے لیے کہا جائے۔ چونکہ یہ سردار لوگ انکار کر رہے تھے نا، انہی کی طرف اشارہ ہے، تو وہ لوگوں کو کفر پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دیتے، حالانکہ حق یہ تھا کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف آنے کی ترغیب دیتے، خود بھی قبول کرتے اور لوگوں کو بھی بلاتے۔ ہم نے یہ بات پچھلی ملت میں نہیں سنی، ان کی دلیل یہ تھی، بس یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے، یعنی یہ کوئی دلیل نہیں تھی بیسیکلی دیکھا جائے تو، کہ اگر کوئی بات آپ نے پہلے نہیں سنی تو وہ بات جھوٹی ہوگی۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ اصل مشکل یہ تھی کہ آپ کی بڑائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو متکبر انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتا اور کسی کی خوبی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اسے ہر ایک میں خامی نظر آتی ہے۔ بلکہ یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا انہی کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو بڑا زبردست ہے، بہت عطا کرنے والا ہے؟ یعنی صرف اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے، اور مرضی بھی پھر اسی کی ہے، اس کے کاموں میں کسی اور کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کیا آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ پھر تو یہ سیڑھیاں لگا کر آسمان میں چڑھ جائیں۔ یعنی اگر تو زمین آسمان کے مالک یہ ہوتے تو پھر تو کہا جا سکتا تھا بھئی ان کا حکم، ان کی مرضی چلنی چاہیے، اور اگر ہوتا تو پھر یہ تو جا کے اوپر سے وہی کوئی بند کر دیتے۔ لیکن ان کی یہ سب باتیں بالکل بیکار تھیں۔ یہ تو گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یعنی پچھلی قوموں کے مقابلے میں مکہ والے تو بہت چھوٹا سا گروہ ہیں۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا، یعنی جو بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں۔ اور سمود نے اور قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی، یہی وہ لشکر تھے، ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو میری سزا ان پر واقع ہو گئی، یعنی ان کے انکار کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا۔